اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ محترم سامعین کرام، زیارت کے باب میں ایک زیارت جو کہ مشہور ترین زیارت ہے، زیارت جامع کبیرہ۔ یہ زیارت جامع کبیرہ امام علی نقی علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب امام کا ایک چاہنے والا ایک شیعہ آیا اور اس نے امام سے درخواست کی کہ آپ مجھے ایک ایسی زیارت تعلیم فرمائیں کہ جس کے ذریعے سے میں ہر امام کی زیارت پڑھ سکوں، یعنی ایک ایسی زیارت تعلیم فرمائیں کہ جو میں ہر امام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر اس زیارت کو پڑھ سکوں۔ تو امام نے زیارت جامع کبیرہ اس کو تعلیم فرمائی، اور اس زیارت کو زیارت جامع بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس زیارت کے ذریعے سے ہر امام کی زیارت کی جا سکتی ہے۔ اگر سند کے اعتبار سے اس زیارت کو دیکھا جائے تو شیخ طوسی نے کتاب تہذیب نے اور شیخ صدوق نے کتاب من لا یزر الفقیہ میں اس زیارت کو نقل کیا، اور ان دونوں افراد نے اس زیارت کو محمد ابن اسماعیل برمکی سے اور اس نے موسیٰ بن عبداللہ نخعی سے، اور اس موسیٰ بن عبداللہ نخعی نے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام سے اس زیارت کو نقل کیا۔ اس زیارت کو جامع کبیرہ کہا جاتا ہے۔ کبیرہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ ایک اور بھی زیارت ہے جو کہ زیارت جامع صغیرہ کہلاتی ہے، وہ زیارت بھی انتہائی معتبر ہے اور پڑھی جاتی ہے۔ اس کو بھی جامع اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہر امام معصوم کی زیارت کے لیے وہ زیارت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن کیونکہ وہ مختصر ہے لہٰذا اس کو صغیرہ کہا گیا، اور یہ جو زیارت ہے یہ تھوڑی طولانی ہے، تفصیلی ہے، لہٰذا اس زیارت کو جامع کبیرہ کہا گیا۔ اس زیارت کی سند میں اگرچہ کہ ایک شخص ہے کہ جس کا نام موسیٰ بن عبداللہ نخعی ہے، یہ جو شخص ہے یہ سند کے اعتبار سے اور جو راوی کی شناخت کے اعتبار سے جو علم رجال ہے، علم رجال کے اعتبار سے یہ شخص مجہول ہے، یعنی اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ یہ کون تھا، کیسا تھا، اس کا عقیدہ کیسا تھا اور اس کا کردار کیسا تھا، آیا یہ سچ بولنے والا ہے یا جھوٹ بولنے والا ہے، اس کا حال معلوم نہیں ہے۔ تو جس راوی کا حال معلوم نہ ہو اس کو مجہول کہا جاتا ہے، اور مجہول راوی کی بنیاد پر اگر کوئی روایت کی سند میں کوئی مجہول راوی پایا جائے تو اس روایت کو ضعیف شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن علماء کرام نے اس روایت میں موسیٰ بن عبداللہ کے ہونے کے باوجود اس زیارت کو قابل قبول کیا ہے اور مورد اعتماد قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقط کسی راوی کا ضعیف ہونا کسی روایت کو ضعیف نہیں کرتا، بلکہ اگر کچھ ایسے قرائن پائے جائیں کہ جن سے یہ اندازہ ہو جائے کہ ہاں یہ جو روایت ہے امام معصوم سے صادر ہوئی ہے، تو پھر چاہے راوی ضعیف ہی کیوں نہ ہو، راوی مجہول ہی کیوں نہ ہو، اس روایت کو معتبر شمار کیا جاتا ہے۔ اور زیارت کے باب میں بالخصوص جو زیارت کا لب و لہجہ ہے، وہ خود لب و لہجہ یہ بتلا دیتا ہے کہ آیا یہ زیارت کسی عام انسان سے صادر ہوئی ہے یا امام معصوم سے صادر ہوئی ہے۔ اور جب اس زیارت کو پڑھا جائے، یعنی زیارت جامع کبیرہ کو جب پڑھا جائے تو اس زیارت کا جو لب و لہجہ ہے، اس زیارت کی جو سنخیت ہے، جس طریقے سے جملات کو کہا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارے ایک راوی جن کا نام شبر ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو زیارت ہے نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیت کے لیول کی ہے، یعنی اسی ردیف میں آتی ہے، یعنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے جس طریقے سے نہج البلاغہ ہے، جس طریقے سے صحیفہ سجادیہ ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ زیارت جامع کبیرہ ہے۔ تو بس متن کے اعتبار سے اگر اس زیارت کو دیکھا جائے تو خود اس کا متن گواہی دیتا ہے کہ یہ جو زیارت ہے امام معصوم سے صادر ہوئی ہے، یہ ایک قرینہ ہے۔ اور خود شیخ صدوق کا اس زیارت کو من لا یحضر الفقیہ میں ذکر کرنا یہ خود ایک مرجحات میں سے ہے، کیونکہ جو شیخ صدوق نے من لا یحضر الفقیہ میں روایت کو جمع کیا ہے وہ گویا ایک طریقے سے ان کی توضیح المسائل ہے، منتہا یہ کہ انہوں نے روایت کی شکل میں مسئلوں کو بیان کیا ہے، تو جو روایت ان کی نگاہ میں صحیح تھیں انہی روایت کو اس کتاب میں نقل کیا گیا ہے۔ تو خود شیخ صدوق کا نقل کرنا من لا یحضر الفقیہ میں یہ خود ایک مرجحات میں سے ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ روایت قابل اعتماد ہے، یہ زیارت قابل اعتماد ہے۔ متن کے اعتبار سے اگر اس زیارت کو دیکھا جائے تو اس زیارت میں اہل بیت اطہار کا تعارف پیش کیا گیا ہے، ائمہ اطہار کا تعارف پیش کیا گیا ہے، اور در حقیقت دو رشتوں کو بیان کیا گیا ہے۔
یعنی ایک طرف سے ائمہ اطہار کا کیا رشتہ ہے خداوند کریم سے، خداوند کریم کے نزدیک ائمہ اطہار کا کیا مقام، ان کی کیا منزلت ہے، اس کو بیان کیا گیا، اور ائمہ اطہار کا ہماری نسبت سے، یعنی ہم جو امام کے ماننے والے ہیں، جو ہم جو امام کے شیعہ ہیں، ہماری نسبت سے امام کا کیا رتبہ ہے اور کیا مقام و منزلت ہے۔ لہذا یہ جو روایت، یہ جو زیارت ہے، انتہائی جامع ترین زیارت ہے، اور کوشش کی جائے کہ کم از کم ایک مرتبہ اس زیارت کو جب آپ موجود ہوں نجف میں یا کربلا میں یا کاظمین میں یا سامرہ میں، تو کم از کم ایک دفعہ اس زیارت کو ضرور پڑھا جائے، اور زیارت کو پڑھنے پر فقط اکتفا نہ کیا جائے بلکہ اس کا ترجمہ بھی کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھا جائے۔ اس زیارت کی تلاوت پیش کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ اس روایت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جیسے ہی آپ کسی بھی امام کے حرم میں پہنچیں تو پہلے یہ جملہ کہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ عبدہ ورسولہ، اور پھر اس کے بعد 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اور پھر کچھ قدم چلے، پھر دوبارہ 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے، پھر دوبارہ کچھ قدم چلے، امام کی قبر سے نزدیک ہو، اور پھر 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اور پھر اس کے بعد یہ زیارت پڑھے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الوحی ومعدن الرحمہ وخزان العلم ومنتهى الحلم موصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين ورحمة الله وبركاته۔ السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته۔ السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته۔ السلام على الدعاة إلى الله والأدلة على مرضاة الله والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله والمظهرين لأمر الله ونهيه وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ورحمة الله وبركاته۔ السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهداة والسادة الولاة والذادة الحماة وأهل الذكر وأولي الأمر وبقية الله وخيرته وحزبه وعيبة علمه وحجته وصراطه ونوره وبرهانه ورحمة الله وبركاته۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته وأولو العلم من خلقه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدًا عبده المنتجب ورسوله المرتضى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون المطيعون لله القوامون بأمره العاملون بإرادته الفائزون بكرامته، اصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه واختاركم لسره واجتباكم بقدرته وأعزكم بهداه وخصكم ببرهانه وانتجبكم لنوره وأيدكم بروحه ورضيكم خلفاء في أرضه وحججا على بريته وأنصارا لدينه وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه وأركانا لتوحيده والشهداء على خلقه وعلاما لعباده ومنارا في بلاده وأدلا على صراطه، عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن